أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112، ان دو آیات کا ہم دراسہ آج کریں گے. اس سے پہلے کا جو درس تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے عزائم کو واضح کیا تھا کہ بعض منافقین تو ایسے ہیں جو اسلام سے، مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی پلاننگ نہیں کرتے. وہیں پہ دوسرے منافقین ایسے ہیں جو مسلمانوں سے دشمنی رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی پلاننگ بھی کرتے ہیں. انہی میں سے اوس و خزرج کے وہ 12 منافقین تھے جنہوں نے ابو عامر الراہب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے کہنے پہ عمل کیا تھا اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے مسجد غرار کو تعمیر کیا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرمانبرداری میں، اس کے اوامر کے امتثال میں اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. انہی مومنین کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدلہ کیا تیار کر کے رکھا ہے یا کیا انعام ان کو ملے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے مومنین کی جانوں کو، مومنین کے اموال کو خرید لیا ہے. اشترا خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نفس اور مومنین کے مال کو خرید لیا، اس کے عوض مومنین کو کیا دیا؟ جنت. اب یہاں پہ ایک تھوڑا سا اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی انسانوں کے اندر زندگی عطا کرتی ہے، خود انسانوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا عطیہ ہے، اسی کی طرف سے دی گئی نعمت ہے. ہمارے پاس جو مال ہے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں. ہمارے نفس، ہمارے مال، ساری چیزوں کا مالک حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو پھر ایک مالک اپنی مملوک چیز کو کیوں خرید سکتا ہے؟ کیا حقیقت میں خرید سکتا ہے؟ حقیقتاً نہیں خرید سکتا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس میں استعارہ ہے، یعنی کنایہ ہے. اور استعارہ جانتے ہیں کہ بلاغت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون،
کیسے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے نفس اور ان کے اموال کے بدلے جنت کیسے دیا ہے، وہ طریقہ کیا اپنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا تذکرہ آگے ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ لوگ جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ وہ شخص جو عصبیت کی خاطر لڑائی کرتا ہے، وہ شخص جو شہرت کی خاطر لڑائی کرتا ہے، وہ شخص جو مال غنیمت کی خاطر لڑائی کرتا ہے، کون سا شخص اس میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ان میں سے اللہ کے راستے میں مجاہد نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا اصلی جو مقصد ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، یعنی اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کا پرچار ہے، لوگوں کو معبودان باطلہ اور طواغیت الانس والجن کے چنگل سے آزاد کرانا ہے، حقیقی مالک سے ان لوگوں کو ملانا ہے۔ یہی جہاد فی سبیل اللہ کا اصل مقصد ہے۔ ہاں، اس جہاد کو کرتے ہوئے اگر تبعاً کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے، اگر فتح ہوتی ہے تو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اگر شکست ہوتی ہے تو پھر انسانوں کی ضائع جاتی ہیں، خود ہماری جان چلی جاتی ہے، تو جو چیز تبعاً حاصل ہوتی ہے وہ الگ مقصد ہے۔ اصل مقصود ہے اعلاء کلمت اللہ۔ اگر تبعاً کوئی نقصان یا فائدہ ہوتا ہے تو اس نقصان اور فائدے کو اصل مقصد پہ ترجیح نہیں دیا جا سکتا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون، جب قتال کرتے ہیں تو دو چیز ہونی ہے۔ جب آپ لڑائی کر رہے ہیں یا کوئی آپ میچ کھیل رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تو دو میں سے ایک چیز ہونی ہے، یا تو آپ ہارتے ہیں یا تو جیتتے ہیں۔ ایسے ہی جب لڑائی ہو رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، آپ دشمن کے سامنے ہیں، تو یا تو آپ دشمن کو شکست دیں گے یا تو آپ کو شکست دے گا، یا تو آپ قتل کریں گے یا قتل کیے جائیں گے۔ فیقتلون، یہ لوگ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ لوگ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا ہے۔ یہ وعدہ حق ہے، اور اس حق وعدے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا۔ اب رہی بات تورات اور انجیل، یہ دونوں تو محرف ہے۔ کوئی یہودی، کوئی نصرانی آ کر کے کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جو قتال کریں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھا ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ایسا اعتراض پیش کر سکتا ہے تو پھر اس کا سیدھا جواب یہی ہے، اور جو چیز سمجھ میں آتی ہے، کہ اس تورات اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ موجود ہے جو غیر محرف ہے، لیکن تم لوگوں نے تحریف کی، تو اب تمہاری اس تحریف شدہ انجیل کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ ہم تصدیق کریں گے اس کتاب کی جو کتاب تحریف سے منزہ ہے، تحریف سے پاک ہے، وہ قرآن کریم۔ لہذا قرآن کریم میں جب بتلایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور قرآن جس کا ہر ایک لفظ صداقت پر مبنی ہے، جب وہ خبر دے رہا ہے کہ یہ چیزیں تورات اور انجیل میں موجود تھی تو یقیناً تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ اب تم لوگوں نے تحریف کر دیا تو تمہارے تحریف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون اپنے وعدہ کو، کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ من یہاں استفہام انکاری ہے، جہاں ایک طرف سوال کیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف انکار بھی ہے، یعنی کوئی دوسری شخصیت، کوئی دوسری ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کے راستے میں قتال کریں گے، جہاد کریں گے، قتل کیے جائیں یا قتل کریں، چاہے شکست ہو چاہے فتح، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کریں گے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو جو تم نے مبادلہ کیا ہے،
اپنے نفس اور اپنے مال کے بدلے جنت، اس بے سے، اس بزنس سے تم بشارت حاصل کر لو، تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت یہ فری میں دے رہا ہے، تفضلاً اور احساناً دے رہا ہے۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں ہم لڑائی کرتے ہیں، ہم قتل کیے جائیں گے، ہم اپنے مال کو برباد کریں گے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے رہا ہے، تو پھر کیسے تفضلاً اور احساناً ہو گیا؟ حقیقتاً معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نفس کا بھی مالک ہے، ہمارے اموال کا بھی مالک ہے۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے اس چیز کو، اپنی امانت کو ہم سے واپس لے سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری امانت کو واپس بھی لے رہا ہے، اپنی امانت کو واپس بھی لے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ایک بہت بڑا انعام بھی دے رہا ہے، وہ جنت کی شکل میں۔ لہذا تم لوگوں کا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے نفس کی تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، تمہارے نفس کا ضیاع ہوتا ہے، تمہارے اموال کا ضیاع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی تم خسارے میں نہیں ہو۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور سب سے بڑی کامیابی وہی ہے جنت کا حصول، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے علماء ہیں، جو بھی نیک عمل کرنے والے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں، جتنے بھی خیرات کے کام ہو، چاہے کوئی ملین خرچ کر دے، کوئی کروڑ خرچ کر دے، کوئی اربوں خرچ کر دے، کوئی رات بھر نماز پڑھے، دن بھر روزہ رکھے، مقصد صرف وہی ہے جنت کے ارد گرد گھومنا، تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین بندوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا جو جنت کے حقدار ہیں، جو اپنے نفس کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ التائبون، وہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی اپنے گناہوں پر، جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پر نادم ہیں، اور ان گناہوں سے رجوع کا عزم مصمم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ العابدون، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں۔ سائحون میں مفسرین کرام کے دو اقوال ہیں، ایک ہے السائحون بمعنی الصائمون یعنی روزہ رکھنے والے، اور دوسرا ہے السائحون یعنی الخارجون للقتال فی سبیل اللہ یعنی مجاہدین۔ مفسرین کرام دو معنی بتلاتے ہیں، ایک ہے السائحون یعنی صائمون کے معنی میں، یہی ابن جریر طبری اور ابن کثیر رحمہ اللہ کی ترجیح ہے۔ دوسرا معنی السائحون یعنی المجاہدون، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ لیکن بعد کے ادوار کے مفسرین نے، خاص کر کے صوفیہ اور اس جیسے قسم کے لوگوں نے، السائحون کا معنی سیاحت کرنا لیا ہے، یعنی جسے ہم اردو میں سیاح کہتے ہیں، ادھر ادھر سفر پہ جاؤ، سفر پہ جا کر کے کہیں کسی پہاڑی کی چوٹی پہ چلے جاؤ، وہاں پہ الگ ہو کر کے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اسلام میں رہبانیت اور پھر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ سماج اور معاشرے سے کٹ کر کے پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں۔ رہبانیت اور جوگی پن اسلام میں نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں، انسانوں کی سوسائٹی میں رہیے، انسانوں کے معاشرے میں رہیے۔ ہاں، جب فتنہ بالکل عام ہو جائے، کوئی فتنہ عام ہو جائے، آپ کے دین کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ آپ ان فتنوں سے الگ ہو جائیں اور آپ کسی جنگل کا راستہ اختیار کر لیں تاکہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکیں۔ الراکعون، الساجدون، نماز ادا کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ یعنی یہ ساری کوالٹیاں ہیں، یہ ساری خصوصیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں اور اس کے عوض میں جنت چاہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کوالٹیاں، یہ تمام خصوصیات ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔